اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پہلا پارہ 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون بیٹھے بٹھائے کوئی کام ان کا ہو جانا، یہ انسان کے عادت میں پڑی ہوئی ہے، یہ بات گھٹی میں ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور بیٹھے بٹھائے میرا کام ہو جائے۔ تو اس لیے انسان نے اس دنیا میں آ کر جادو کا سہارا لیا کہ بیٹھے بٹھائے کام ہو جائے اور مجھے عمل نہ کرنا پڑے۔ کیوں نہ ایسا ہو؟ یہ اس لیے بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نکالا، اور جنت کی جو نعمتیں تھیں اور نعمتیں ہیں وہ ہے آدمی سدا جوان رہے گا، اور سدا وہ فارغ رہے گا، اور سدا اس کی بیوی اس کے پاس رہے گی۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں انسان مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کو مانگنے کے لیے انسان ایسے ہتھ کنڈے اور ایسے خیالات وجود میں لے کے آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب انسان عمل نہیں کرتا تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو لوری دیتا ہے تم کچھ نہ کرو۔ اگر انسان کچھ نہ کرے تو دنیا کا نظام سارا تلپٹ ہو جائے گا، درے ہاتھ بیٹھا روٹی کہاں سے کمائے گا؟ بس اس میں سے ایک ذریعہ اس نے جادو کا بنا لیا ہے، قرآن مجید نے جس کی تفصیل یہاں بیان کی ہے۔ اور جو بات کہی جا رہی تھی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ گویا یہ جادو کا عمل جو ہے یہ اس کا دنیا میں تو چاہے کچھ نہ کچھ اسے مل جائے، لیکن قرآن نے یہ بات بھی یہاں نقل کر دی ہے کہ دنیا میں فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بھی بات کہی کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کفر۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ شیطانوں کا یہ شیوا رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جنوں کی جو جماعت آئی تھی، اور سورہ جن میں جس کا ذکر موجود ہے، اور وہ جماعت جب واپس گئی ہے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم قرآن سن کر آئے ہیں، اور آج کے بعد ہمارا آسمانوں پر جانا بالکل بند ہو گیا، اور اب ایک شعلہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا راستہ اوپر جانے کا بند ہے، اور اب آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جو خبریں لے کر آتے رہے وہ کچھ سچی بھی ہو جاتی، جس کی وجہ سے لوگ شیطانوں کے پیچھے لگ جاتے اور جادو کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا جو ہوا، اور اس کے بعد یہ راستہ بالکل بند کر دیا گیا، اور اب جو دنیا میں اس کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی آیت سنتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق ساری کی ساری انسانیت جان چکی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، واسطے اس کے جسے انہوں نے بیچا اور اس کے ذریعے جو چیز خریدی۔
مالہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے واسطے اس کے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھیے شین را یا سے شرو لفظ بھی ہے ثلاثی مجرد سے، اور اشترا بھی ہے۔ شرو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جان کھپا کر کوئی چیز حاصل کرنی، اور اشترا یشترو میں ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنا۔ تو قرآن مجید نے ان دونوں الفاظ کو یہاں ہمارے سامنے لا کر دونوں کی وضاحت کر دی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا ساتھ اس کے اپنی جانوں کو کھپا کر، اپنی جانوں کے بدلے، یعنی اپنی جان کو کھپایا، اور جو چیز اس سے انہوں نے وصول کی ہے، وہ چاہے مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے نیک نامی تھی، چاہے شہرت تھی، وہ ساری کی ساری وہ بہت بری ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ آج کا جو جادوگر ہے اگر وہ یہ لکھ کے لگا دے کہ میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، تو یقین جانیے جو لوگ اپنی صاحب حیثیت اس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے کم نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اپنے پراڈو میں آئے گا تو وہ اپنے حساب سے دے کے جائے گا، کوئی سائیکل پہ آیا تو وہ اپنے حساب سے دے کے جائے گا، تو وہ مال دولت کے اعتبار سے کمی نہیں ہوتی۔ اور ان کی پھر جو سفارشیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جو بڑے بڑے افسران آ کر ان سے خدمت لے رہے ہوتے ہیں، اپنے کان کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑی مثال ہمارے پاس آج موجود ہے۔ آج میں یہ بات یہاں کہنے سے قاصر ہوں کہ آپ کے عمران خان کے دور حکومت میں یہ ساری حکومت جو ہے وہ جادو کے زور پر چل رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے سلطنتیں جادو کے زور پر چلنے لگی تو یہ کون سی پیچھے رہ گئی بات۔ لیکن اگر دنیا میں ہے تو آخرت میں قرآن مجید نے کہا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔